فاطمہ امت کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الأرض بأبی القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال العسكري عليه الصلاة والسلام: نحن حجج الله عليكم وجدتنا فاطمة حجة الله علينا. صلوات محمد حضرت زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا اپنے مقام، اپنی قدر و قیمت اور اپنے مرتبے اور درجے کے حوالے سے کائنات کی وہ خاتون ہستی ہیں جن سے اوپر اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا، خواتین میں وہ ہستی جن کا مقام اتنا بلند ہو کہ اللہ کے بعد زمین پر ان سے اوپر کا کوئی مرتبہ نہ ہو، تو ایک ایسی ہستی کو اپنے وجودی اعتبار سے اس مقام پر ہونا چاہیے جس کو کمال کا اعلیٰ ترین مقام کہا جا سکتا ہے۔ کمال انسانی کا اعلیٰ ترین مقام، اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہستی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اگرچہ انہیں امام نہیں کہا جاتا، ان کے پاس امامت نہیں ہے، اگرچہ ان کے پاس نبوت نہیں ہے، لیکن کائنات کی ولایت کے حوالے سے جس مقام پر وہ ہیں، اس مقام کا اعتراف خود ائمہ اطہار علیہ السلام کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، ہم 14 معصومین کو مانتے ہیں، 12 ائمہ کی ولایت کے، امامت کے، خلافت کے قائل ہیں۔ یہ جو 12 ائمہ ہیں، حضرت امام علی ابن ابی طالب سے لے کر
ایک دفعہ پھر صلوات پیشی بن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے لے کر امام عصر تک یہ جو ائمہ کا سلسلہ ہے یہ سب مرد ہیں، لیکن ان کے درمیان جب آپ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہستی آپ کو بہت نمایاں اس طرح سے نظر آتی ہے کہ گویا درمیان میں شمع ہے اور باقی تمام ائمہ اس شمع کے گرد طواف کرتے ہیں۔ وہ مقام ہے، وہ بلند ترین اور اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم مکتب تشیع کی آئیڈیالوجی کے لحاظ سے دیکھیں تو کسی ایک امام کا انکار آپ کو تشیع کے دائرے سے نکال دیتا ہے، اس لیے کہ ہم ہر امام کو اس زمانے کی حجت سمجھتے ہیں، دلیل سمجھتے ہیں اور ان کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن وہی امام جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا بیہیویئر کیسا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام عجیب جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم میں سے ہر امام تم پر اللہ کی حجت ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہماری اطاعت کو تم پر فرض قرار دیا ہے، ہم میں سے ہر ایک تم پر حجت ہے، امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک۔ لیکن اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا کہ وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، ہماری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کون سا مقام ہے، کون سا اعلیٰ ترین مرحلہ اور مرتبہ ہے۔ لہذا امام خمینی فرمایا کرتے تھے، اور آپ اگر احادیث کی کتابوں میں اس پر تحقیق کریں تو آپ کے سامنے بات آئے گی کہ نبی کریم کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس پر فرشتہ وحی لے کر اللہ کا پیغام لے کر اترے، امیر المومنین ہوں یا باقی ائمہ۔ ہماری مستند اور صحیح السند احادیث میں کہیں پر کسی امام کے حوالے سے ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ان ائمہ پر اترتا ہو، یہ علم لدنی کے مالک ہیں، فرشتہ نہیں اترتا۔ لیکن یہ عجیب ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے جن پر اللہ کی طرف سے 40 دن تک فرشتہ اترتا رہا اور اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا، ائمہ پر نہیں اترا، لیکن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر فرشتہ اترتا رہا۔ اس لیے یہ جو صحیفہ فاطمیہ کہا جاتا ہے وہ انہی احادیث اور اسی کلام کا مجموعہ ہے جو اللہ کے فرشتے نے اتر کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تک پیغام پہنچایا، اور حضرت زہرا بیان فرماتی تھی اپنے زبان مبارک سے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کاتب کے طور پر بیٹھ کر زبان زہرا سے نکلنے والے اس پیغام خداوندی کو لکھا کرتے تھے۔ ذرا توجہ دیجیے اور دیکھیے مقام کیسا اور مرتبہ کیسا۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے۔ اس لیے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو اہتمام رسول کریم نے فرمایا، جو اہتمام باقی ائمہ نے فرمایا، جو اہتمام خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا، سیرت عملی کے لحاظ سے وہ اہتمام کائنات کی کسی خاتون کے حوالے سے آپ نہیں ڈھونڈ سکتے۔
کسی خاتون کے والد سے، جو اہتمام بی بی دو عالم کے لیے ہے۔ ذرا دیکھیے رسول کریم کا اہتمام، کہ جب کبھی رسول کریم کی بارگاہ میں بی بی دو عالم تشریف لاتی، آپ اپنی جگہ سے اٹھتے۔ یہ جو آپ کا اٹھنا ہے، کیا ہم یہ نہیں کہتے شیعہ سنی سب مل کر کہ نبی کریم کا ہر عمل سنت ہے؟ کہتے ہیں نا؟ تو کیا بیٹی کے احترام کے لیے اٹھنا سنت ہونا چاہیے یا نہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ بیٹی کے احترام کے لیے باپ کا اٹھنا سنت نہیں کہلاتا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بی بی تشریف لاتی، آپ کے احترام اور آپ کے تقدس کے بیان کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے، اور صرف کھڑے نہ ہوتے، چند قدم آگے جاتے، مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے، انگلش میں ویلکم کہتے، اور اس کے بعد سینے سے لگا کر ان کا بوسہ لیتے۔ بوسہ لینے کے بعد ہاتھ پکڑتے، ہاتھ پکڑ کر لاتے اپنی جگہ، خود اپنی مسند پر فاطمۃ الزہرا کو بٹھاتے اور خود سامنے بیٹھ جاتے۔ اگر یہ ایک باپ کا بیٹی کے لیے احترام ہوتا تو پھر اس کو سنت ہونا چاہیے تھا۔ یہ باپ کا بیٹی کے لیے احترام نہیں ہے، بلکہ یہ ولی اللہ الاعظم رسول اعظم کا احترام ہے۔ کس کے لیے؟ ایک ولیت اللہ کے لیے، اللہ کی ولیہ کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ، ایک حکمت، ایک فلسفہ یہ ہے کہ نبی خاتم جو کل کائنات کے لیے راہبر، راہنما، مبلغ اور سمجھانے والے معلم کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں کل کائنات کے لیے، اور کل کائنات میں اس زمانے سے لے کر تا قیامت کی تمام انسانیت شامل ہے۔ سب کے لیے نمونہ عمل کون ہے؟ اسوہ کون ہے؟ رسول کریم کی ذات۔ اب سوال یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ انسانی آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ آدھی سے زیادہ انسانی آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ اب خواتین کے اتنے سارے مسائل ہیں جن میں رسول ان کے لیے کبھی بھی نمونہ نہیں بن سکتے۔ غور کیجئے گا، رسول خواتین کے ان پہلوؤں سے جو خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں کبھی بھی ان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ بیان فرما سکتے ہیں لیکن عملی نمونہ رسول نہیں بن سکتے، اس لیے کہ رسول مرد ہے۔ رسول ایک بیوی کے لیے بیوی کو کیسا ہونا چاہیے بیان تو کر سکتے ہیں لیکن نمونہ نہیں بن سکتے۔ شوہر کے لیے بیان بھی کر سکتے ہیں، نمونہ بھی بن سکتے ہیں۔ رسول ایک بہن کی حیثیت سے نمونہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ مرد ہیں لیکن بیان فرما سکتے ہیں۔ ایک بیٹی کی حیثیت سے، اور بھی بہت سارے پہلو، ایک خاتون کی عملی زندگی کے وہ نسوانی پہلو جو صرف اور صرف ایک خاتون ہی سمجھ سکتی ہے، اس کے لیے نمونہ عمل خاتون بن سکتی ہے، مرد کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام یہ کیا کہ نبی خاتم النبیین، خاتم الرسل، آخری نبی پر آخری کتاب بھیجی، اور اس آخری کتاب میں ان کو لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کہہ کر نمونہ عمل بنایا، اور یہ جو پورشن رہ گیا، اس پورشن کو بھرنے کے لیے جس شخصیت کو نمونہ عمل بنا کر بھیجا وہ ہیں جن کو سیدۃ النساء العالمین کہہ کر کائنات کی اول سے لے کر آخر تک کی تمام خواتین پر برتری بھی عطا کی، اور ایک خاتون کی حیثیت سے کمال انسانی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کر کے شریکہ کار رسالت بھی بنا دیا۔ شریکہ کار رسالت
یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال فرماتے ہیں تو کیسے فرماتے ہیں؟ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں۔ خود یہ اٹھنا اپنی جگہ سے باقیوں کے لیے نہیں ہے، لیکن زہرا اطہر کے لیے ہے۔ اور پھر چند قدم آگے بڑھنا، استقبال کے لیے آگے جانا کسی اور کے لیے نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن فاطمہ الزہرا کے لیے ہمیشہ اس طرح کا استقبال ہے۔ آگے بڑھ کر بوسہ دینا، پیشانی کا بوسہ دینا، گلے کا بوسہ دینا، گالوں کا بوسہ دینا، اور سینے سے لگانے کے بعد پھر اس مخدرہ کو لا کر اپنی جگہ بٹھانا اور خود سامنے بیٹھ جانا، ایسا اہتمام کائنات میں کسی اور انسان کے لیے نبی کریم کی سیرت و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ یہ اہتمام کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو آ رہی ہیں وہ اس مقام کی عاملہ ہے، اس مقام کی عاملہ، اسی پر اکتفا نہیں کیا، اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک عجیب کام کیا۔ ہمارے ہاں روایات میں اور اہل سنت کے ہاں بھی روایات موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ 1 سال تک، 1 سال یعنی 365 دن، 365 دن نبی کریم نے ایک کام ایسا کیا جو ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ وہ کیا ہے؟ روز فجر کی اذان پر، ظہر کی اذان پر، عصر کی نماز کے موقع پر، مغرب کی نماز کے موقع پر، عشاء کی نماز کے موقع پر، 5 نمازوں کے اوقات میں۔ یہ جب میں کہتا ہوں 5 نمازوں کی اوقات میں تو بریکٹس میں یہ عرض کروں کہ ہم بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 3 تو نہیں پڑھتے، 3 اوقات میں پڑھتے ہیں، لیکن 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ آپ بھی عصر کی نماز عصر کے موقع پر پڑھیں، ظہر کی نماز ظہر کے موقع پر پڑھیں۔ اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ عصر کی نماز عصر کی فضیلت کے موقع پر اور ظہر کی نماز ظہر کی فضیلت کے موقع پر۔ ہاں، آپ اور ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، ہماری سستیوں کو، ہماری کاہلی کو، ہماری غفلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آسانی دی گئی ہے۔ ہاں، اگر دونوں کو جمع کر کے پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، اور ہم اسے استفادہ کرتے ہیں۔ ورنہ فضیلت کیا ہے؟ ہر نماز کو اس کے اپنے مقام اور اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں آپ پڑھیں۔ تو نبی کریم کے حوالے سے یہ روایت ہمارے ہاں معتبر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پر، ظہر کی نماز پر، عصر کی نماز پر، مغرب کی نماز پر، عشاء کی نماز پر 5 دفعہ اپنے بیت الشرف سے نکلتے، مسجد نہ جاتے، فاطمہ کے دروازے پر آتے، کھڑے ہوتے اور اس کے بعد اونچی آواز سے کہتے تاکہ ہر وہ گزرنے والا جو مدینہ اور مدینہ کے باہر سے مسجد نبوی میں آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، چاہے وہ مدینے کا باسی ہو، چاہے وہ کسی اور شہر سے آیا ہو، پورا سال 4 فصلیں 365 دن، صبح دوپہر عصر مغرب عشاء، عملی طور پر ایک کام کر کے بتا رہے ہیں کہ جان لو کہ یہ دروازہ کس کا دروازہ ہے، جہاں پر خاتم الرسل آ کر کہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والوں تم پر رسول کا سلام ہو۔ یہ کیسا اہتمام ہے؟ ایسا اہتمام جس کی مثال آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ کس کے لیے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، ان کے مقام کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے جب حضرت ام سلمہ کے گھر میں آیہ تطہیر اترتی ہے، آیہ تطہیر تمام علماء پڑھتے ہیں، آپ نے بھی یقیناً پڑھی ہے، اور حدیث قصہ آپ اپنے گھروں میں بھی پڑھتے ہیں، محافل میں بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث قصہ، آیہ تطہیر دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔
آپ ذرا غور کیجئے گا، حدیث قصہ میں تعارف کی بنیاد کون ہے؟ تعارف کی بنیاد کون ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی سے شروع کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ نبی ہے، یہ نبی کے داماد ہیں یا بھائی ہیں، یہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ نبی کے فرزند ہیں. لیکن یہ خاص اہتمام ہے بنت نبی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ جب تعارف ہو اصحاب قصہ کا تو کہا جائے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے جو محور ہے، یہ فاطمہ ہے جو محور ہے. ہم فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے اور یہ ان کے والد ہیں، وہ ابوہا وہ بالہا، اور یہ جو ساتھ ہیں یہ ان کے شوہر ہیں، اور یہ جو ساتھ دو بچے ہیں یہ ان کے فرزند ہیں. ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالہا وہ بنوہا. یہ سارا اہتمام، یہ سارا اہتمام کیوں؟ فاطمہ کا مقام بتایا جائے کہ یہ کیسا مقام ہے. اس لیے ہم قرآن کریم میں جب پڑھتے ہیں سورۃ القدر کو تو سورۃ القدر کی ایک تفسیر کہا گیا فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. وما ادراک، تم کیا جانو، تم میں کہاں اتنی ظرفیت ہے، تم میں کہاں اتنی طاقت ہے کہ تم ادراک کر سکو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور جب پوچھا گیا لیلۃ القدر کیا ہے تو معصوم کا جواب کیا ہے؟ لیلۃ القدر فاطمہ ہے. تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ وما ادراک من فاطمہ الفاطمہ تو والفاطمہ وما ادراک من فاطمہ. فاطمہ تم کیا جانو فاطمہ کون ہے اور کیا ہے. اس لیے صادق آل محمد کی بارگاہ میں ایک ان کا جانثار صحابی ساتھی وارد ہوا، سلام کیا، بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے. آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ اچھا بیٹی دی ہے، کیا تم نے نام رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اس بچی کا نام ہم نے فاطمہ رکھا ہے. جیسے ہی کہا فاطمہ رکھا ہے، امام صادق علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. اس نام کے احترام میں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کا روایت کہتی ہے آپ کی زبان سے نکلنے کا لگا فاطمہ فاطمہ فاطمہ. کہتے تھے فاطمہ فاطمہ فاطمہ. جیسے جیسے فاطمہ کا یہ نام اور لفظ آپ کی زبان سے نکلتا جاتا تھا آپ کا سر جھکتا چلا جاتا تھا. وہ مقام ہے فاطمہ الزہرا کا. ہم کیا جانیں فاطمہ کیا ہے؟ ہم کیسے ادراک کریں فاطمہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو نہ جان سکے آج تک کہ ہم کیا ہیں تو ہم کیسے جان سکتے ہیں یہ فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ وہ ہستی ہے. اس لیے میں اپنے جوان دوستوں کو، عزیزوں کو، بچوں کو اور اپنے بزرگوں کو یہ نصیحت بھی کروں گا اور کہوں گا بھی کہ ہر شخص کی زندگی میں کچھ خلا ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں. کبھی مادی پریشانیاں ہوتی ہیں اور کبھی معنوی پریشانیاں ہوتی ہیں. عام طور پر معنوی پریشانیوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے. ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم اضطراب کا شکار ہوتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اضطراب کا شکار نہیں ہوتے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہمیں پانی نہ ملے، پیاس لگے، پانی نہ ملے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن دعا نہ کر سکے، مناجات نہ کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو کر گریہ نہ کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں اس سے ہم کلامی اور راز و نیاز کی توفیق سے محروم ہو جائیں تو ہمارے اندر اضطراب اور کھوکھلا پن پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس لذت کو ہم نے کبھی چکھا ہی نہیں. چونکہ چکھا نہیں اس لیے اس کا ادراک نہیں ہے. اس لیے ہمیں مشکل صرف وہاں نظر آتی ہے جہاں پر کسی کے جیب میں پیسے نہ ہو، مشکل کھڑی ہو گئی، پریشان ہونا شروع ہو گیا. کسی کو بھوک لگی ہے، پریشان. کسی کو ملازمت نہیں مل رہی، پریشان.
کوئی بے روزگار ہے پریشان، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا پریشان. ہماری زندگی کا تمام محور یہی مادی ضرورتیں بن گئی. اس لیے جب ہم دعا بھی کرواتے ہیں تو انہی مادی ضرورتوں کے لیے، جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو انہی مادی ضرورتوں. شادی نہیں ہو رہی ہے دعا کرو، بچے نہیں ہو رہے دعا کرو. بھئی یہ ساری چیزیں ایک طرف، اگر آپ سے ایمان چھن جائے اور یہ ساری چیزیں مل جائیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو جہنم لے کر جائیں گی لیکن ایمان نہیں دلا سکتی. تو اس لیے اصل قیمت معنویات کی ہے، اصل قدر و قیمت باطنی ان کیفیات کی ہے جس کے ذریعے سے آپ انسان بنتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ صراط مستقیم پر چلتے ہیں. وہ معنویت آپ کی زندہ ہو تو پھر یہ مادی چیزیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں. اس لیے میں اپنے جوان دوستوں سے بھی بزرگوں سے بھی یہ عرض کروں، جب کبھی کوئی پریشانی ہو تو مادی ہو یا معنوی ہو، زیادہ معنوی پریشانی کو سامنے رکھیں. نماز میں دل نہیں لگتا نا، آپ کو پریشان ہونا چاہیے. دعا کرنے کو جی نہیں چاہتا، پریشان ہونا چاہیے. زیارات پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، پریشان ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو کر گریہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، پریشان ہونا چاہیے. نیکی کرتے ہوئے اپنی جیب سے پیسہ نکال کر کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرتے ہوئے بخل اور کنجوسی آڑے آتی ہے اور جیب میں ہاتھ نہیں جاتا، آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ آپ ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، بہت بڑی بیماری میں. اس بیماری سے بچنے اور نکلنے کے لیے جو سہارا سب سے بہترین سہارا ہے وہ یاد اور ذکر فاطمہ ہے. ان کے سائے میں چلیں، ان کی آغوش رحمت میں چلے جائیں، ان کے سائے میں جائیں، ان سے توسل کریں، ان سے اپنا دل، اپنے دلوں کی تاریں ان سے جوڑیں. جوڑنے کے بعد ان کو پکاریں، ان سے مانگیں. باقی تمام ائمہ سے نہیں مانگ سکتے ہیں، رسول اللہ سے مانگ سکتے ہیں، امیر المومنین سے مانگ سکتے ہیں، باقی ائمہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن باقی ان تمام ہستیوں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں ایک فرق ہے. ایک ایسی خصوصیت ہے جو اس ہستی میں ہے، باقیوں میں اس پہلو سے وہ چیز نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ ولیت اللہ، اللہ کی ولیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جہاں پر عصمت کبریٰ کی حامل ہے، وہیں پر وہ ایک ماں بھی ہے. اور ماں ہونے کے ناطے آپ اگر سید ہیں تو آپ ان کی اولاد میں سے ہیں، آپ اگر غیر سید ہیں تو علی کی ولایت میں داخل ہونے کے بعد ان کے بیٹے ہیں. اور آپ کو رسول کریم نے علی و فاطمہ کی اولاد قرار دیا ہے اور علی و فاطمہ کو آپ کی والدہ اور والد قرار دیا ہے. لہذا اس ماں سے مانگیے، اس ماں کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی، شامل حال ہوگی، یقیناً شامل حال ہوگی. آزما کر دیں، آزما کر دیں. اس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دیکھیں. یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. چونکہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے ان مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے، اس لیے میں ادھر ادھر کسی اور موضوع کی طرف نہیں جا رہا. چاہ رہا ہوں کہ اسی موضوع پر چند باتیں جو آپ نے اگر سنی ہیں تو تکراراً مزید سن لیں، نہیں سنی تو اچھی طرح سے سن لیں، دلوں سے اس کو اچھی طرح سے دلوں میں زندہ رکھ لیں تاکہ آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں یہ چیزیں کام آ سکیں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں ہر لمحے اور ہر قدم پر ہمیں ان کا ساتھ چاہیے اور ان کی یاد کو ہمارے اندر زندہ ہونا چاہیے. اور ان کے ساتھ ایک اور، آج کا دور امیر المومنین کا نہیں ہے، آج کا دور امام حسن کا نہیں ہے. اگرچہ وہ ہمارے امام ہیں،
آج کا دور امام حسین کا نہیں ہے، آج کا دور امام زین العابدین کا، امام باقر کا، امام صادق کا، امام موسی بن جعفر کا، امام علی بن موسی رضا کا، باقی ائمہ کا نہیں ہے۔ کس کا دور ہے؟ دور امام حجت کا ہے۔ وہ حجت خدا ہے۔ حجت خدا اللہ اور بندوں کے درمیان ایک رسی کی شکل میں ہوتا ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے پاس اور دوسرا سرا بندے کے پاس ہونا چاہیے۔ لہذا دوسرا جو پہلو جس میں آپ سے گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کی یادوں سے ہر لمحے اپنی روح کو معطر کریں اور ان سے توسل کو ہر لمحے کا ورد جاں بنا لیں۔ ہر لمحے بہت میٹھا ہے یہ، بہت شیرین ہے یہ، دلوں کو زندہ کرنے والی یاد ہے یہ، اس لیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تمام آرزوں اور تمام امنگوں کو عملی شکل دینے والی ہستی بھی امام اثر ہیں، جو آج میرے اور آپ کے درمیان ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن ان کے سایہ رحمت میں ہم سب موجود ہیں۔ لہذا ان سے لو لگانا، ان سے محبت کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کی یادوں کو اپنے دل کا حصہ بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گانے سننے سے نجات عطا فرمائے۔ گانوں کی جگہ وہ چیز جو ذکر امام زمان پر مشتمل ہو، بار بار پڑھ کر اپنے ذہن کے تمام خلیوں کو، اپنے دل کے تمام خانوں کو، نجاستوں کو پاک کر کے امام زمان کے پاک نام اور ان کے پاکیزہ ذکر سے بھر دیں، آپ کا پورا وجود نورانی ہو جائے گا۔ پورا وجود کب ہوگا؟ جب صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اس کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن پر حاوی کریں گے۔ دیکھیے، انسان ایسی موجود کا نام ہے جس کو انسان اس لیے کہا گیا کہ یہ بہت جلدی مانوس ہو جاتا ہے، انس پیدا کر لیتا ہے۔ کسی کتے کے ساتھ رہے تو کتے سے مانوس ہو جاتا ہے، سانپ کے ساتھ رہے سانپ سے مانوس ہو جاتا ہے، آگ کے ساتھ رہے آگ سے مانوس ہو جاتا ہے، کسی علاقے میں رہے اس علاقے سے مانوس ہو جاتا ہے، کسی کمرے میں رہے اس کمرے سے مانوس ہو جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے تو ایک خلا محسوس کرتا ہے کہ میری چیز رہ گئی ہے۔ انسان کو اسی لیے انسان کہا گیا کہ یہ بہت جلدی مانوس ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو انسیت ہے انسان کی، اس انسیت کو یاد خدا، یاد فاطمۃ الزہرا اور یاد امام اثر میں اگر آپ تبدیل کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہی نورانیت آتی ہے جو ان کے اندر موجود ہے۔ اس مانوسیت کو آپ پازیٹیو شکل میں تبدیل کریں اور اپنے وجود کا اس کو حصہ بنائیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے محمد والے۔ تھوڑا تھوڑا آپ آگے آئیے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ آگے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے آئیے۔ یہ ایام جہاں ایام فاطمیہ ہیں، وہاں پر آج کے عصر کے فرزندان فاطمہ میں سے بڑے عظیم ہیروز کی جدائی کے ایام بھی ہیں، جن میں سب سے بڑا نام قاسم سلیمانی کا نام ہے۔ چونکہ مجھے کہا گیا کہ ان کے ایصال ثواب اور ایام فاطمیہ کی مناسبت سے ان کے ایصال ثواب کو بھی ہم نے مد نظر رکھا ہے، تو اچھا ہے کچھ تذکرہ ضرور ہو۔ عزیزان، اگر آپ نے شیعہ بننا ہے، شیعہ لفظ میں نہیں بلکہ عمل میں، تو عمل میں شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کے ساتھ کھڑا ہو تو مالک اشتر بنے یا عمار یاسر بنے۔ عملی شیعہ وہ علی ولی اللہ کہنے والا ہر
شخص شیعہ نہیں ہوتا. شیعہ ہونے کے لیے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ نے ایک معیار ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے. شیعہ یعنی علی کا پیرو، علی سے محبت کرنے والا، علی کی ولایت کو قبول کرنے والا. علی کی ولایت یعنی نبی کی ولایت، نبی کی ولایت یعنی اللہ کی ولایت. یہ ولایتیں ساری کی ساری برگشت کرتی ہیں کہاں؟ اللہ کی ولایت کی طرف. ایسا ہے یا نہیں؟ امام عصر کی ولایت بھی وہی اللہ کی ولایت ہے. اس اعتبار سے قرآن نے ایک معیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے. معیار کیا ہے؟ ان کنتم، اگر تم دعوے دار ہو تحبون اللہ کے اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کی ولایت کے اندر داخل ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. اتباع اصل ہے ولایت کے دائرے میں آنے کے لیے. کہنا نہیں، کہنا نہیں. کہنے والے بہت ہیں، کہنے والے بہت ہیں، لیکن ہر کہنے والا نہ حسینی ہوتا ہے، نہ علوی ہوتا ہے، نہ محمدی ہوتا ہے، نہ الہی ہوتا ہے. کرنے والا اس مقام تک پہنچتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو سن لیجئے. جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف محو سفر تھے تو کسی جگہ سے گزرتے ہوئے ایک باغ دیکھا. باغ کے مالک ایک صحابی تھے. بلایا، اس نے جیسے ہی دیکھا امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا. مولا آپ کہاں؟ کیسے عزم ظفر فرمایا؟ کربلا کی طرف جا رہا. پہچانتا تھا، احترام کرتا تھا، ہاتھ چومتا تھا. کہا یا ابن رسول اللہ مجھے بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلو. توجہ ہے، فرمایا میرے ساتھ چلو. کہا یا ابن رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن یہ میری کھیتی باڑی، یہ باغ، یہ ابھی میں نے یہاں پر وہ بیج بوئے ہیں، فصلیں اگائی ہیں، درخت اگائے ہیں، میں جاؤں گا تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ایک کام کرتا گیا، اپنی تلوار لے کر آیا، گھوڑا لے کر آیا. کہا کہ ابن رسول اللہ یہ میرا گھوڑا رکھ لیجیے، یہ میری تلوار رکھ لیجیے، میری طرف سے یہی دعوت. فرمایا نہ مجھے تمہارے تلوار کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے. میں اگر تمہیں دعوت دے رہا تھا تو تمہاری نجات کے لیے دے رہا تھا، اپنے لیے نہیں. سر جھکا دیا. جب واپس مڑنے لگے تو کہا کہ ابن رسول اللہ ایک آرزو ہے. اور میں آپ پوچھو، کہا کہ وہ میں نے کنواں کھودا تھا، اس میں سے جو پانی نکلا وہ کھارا ہے، میٹھا نہیں ہے، اس کو میٹھا کر دیجیے. امام آگے بڑھے، اس کنویں کے پاس آئے، اپنا لعاب دہن نکالا، کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب پی کر دیکھ لو. پیا، دیکھا میٹھا ہو گیا. جو ہمارے معاشرے کے عام شیعیت کا تصور ہے وہ اس صحابی والا تصور ہے کہ ہم اپنا پانی میٹھا کروا لیں، ہم اپنا پانی میٹھا کروا لیں اور کچھ گھر سے تبرک لا کر، نیاز لا کر بانٹ دیں. ہم حسین کے، فاطمہ کے، علی کے شیعہ ہیں. نہیں بھائی، یہ شیعیت کا سب سے نچلا مرتبہ ہے. شیعیت یہ ہے کہ جہاں علی کہیں وہاں پر آپ نظر آئیں، جہاں پر وہ نہ کہیں وہاں پر آپ دور دور تک نظر نہ آئیں. علی کا دشمن آپ کا دشمن ہو، علی کا دوست آپ کا دوست ہو. جن اوصاف سے علی کی زندگی مزین ہے وہ اوصاف آپ میں نظر آئیں، اور جو اوصاف ان کو پسند نہیں ہے وہ آپ کے اندر نایاب ہو، آپ کو، آپ کی وجود میں، آپ کے وجود میں وہ اوصاف نظر نہ آئے. قاسم سلیمانی نے جو 60 سال سے اوپر کی زندگی گزاری ہے، یقین جانیے میں نے جتنا اس شخص اور اس کی شخصیت کو پڑھا، سنا اور دیکھا، 3 چیزیں پڑھا، سنا اور دیکھا. اب اپنے آپ سے بھی شرم آنے لگی ہے، اس لیے کہ اس شخص نے انسان بننے کے جو معیارات،
1400 سال بعد آ کر آج کی اس مادی دنیا میں زندہ کر دیے ہیں، ان معیارات کو دیکھ کر ہم حقیر کیڑے لگتے ہیں، ہم حقیر کیڑے لگتے ہیں۔ جتنا وہ شخص ویلیوز اور انسانی اقدار کے معیارات کو اوپر لے کر چلا گیا، جتنا اس نے شہادت کے مرتبے کو عظمت اور بلندیوں تک پہنچایا، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی ہم بہت حقیر لوگ ہیں، بہت حقیر لوگ ہیں۔ 1400 سال عصمت کے زمانے کو گزر گئے، 1400 سال معصوم کی غیبت کے زمانے کو ہونے کو ہے۔ آج کے دور میں ایک شخص معصوم کو دیکھے بغیر اپنی معنوی زندگی میں اس مقام اور مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ میں معنوی پہلوؤں کی بات کر رہا ہوں، مادی نہیں ابھی، اس کے جنگی زندگی کے پہلوؤں کو نہیں بیان کر رہا، سیاسی زندگی کے پہلوؤں کو نہیں بیان کر رہا، اجتماعی زندگی کے پہلوؤں کو نہیں بیان کر رہا، اس کے نظریات اور اس کے افکار کو نہیں بیان کر رہا۔ میں صرف اور صرف اس شخصیت کی زندگی کے معنوی پہلوؤں میں سے ایک پہلو کو جب دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس شخص نے معنویت کے ایسے معیارات قائم کیے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اس مقام کی آرزو بھی کر سکتے ہیں۔ میں حضرت آیت اللہ مصباح یزدی، جن کو آج کے زمانے میں عمار زمان کہا گیا، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں، جن کی آج تدفین ہوئی ہے، ان کا جملہ میں نے سنا پچھلے سال جب یہی شاہد شہید قاسم سلیمانی زندہ تھے اور ان سے ملنے آئے تھے۔ مل کے جب واپس چلے گئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری آرزو ہے کہ اللہ اس سردار قاسم سلیمانی کی معرفت کا ایک ذرہ مجھے عطا فرمائے اور میری ہر چیز لے لے۔ آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ کیسا معیار قائم کر دیا ہے، کیسا معیار۔ ایام فاطمیہ ہے تو حضرت زہرا ہی کے حوالے سے ایک تجربہ ان کا بیان کرتا ہے۔ جب لبنان کی جنگ جاری تھی، 33 روزہ 34 روزہ جنگ، 27 28 29 30 جتنے بھی دن ہو گئے تھے، جنگ اپنے عروج پر تھی، لبنان کا چپا چپا اور خصوصاً بیروت کو اسرائیلیوں نے تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ جنگ بند ہونے کو نہیں آ رہی تھی، سب پریشان تھے۔ قطر کا وزیر خارجہ پہنچا واشنگٹن ڈی سی، وہاں پر اس کی ملاقات ہوئی اس زمانے میں میڈم رائس، امریکن فارن سیکرٹری تھی، وزیر خارجہ، اس سے ملا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو جائے۔ اس نے جواباً کہا کہ نہیں، ابھی جنگ بند نہیں ہو سکتی، اس حوالے سے کوئی بات نہ کرو۔ وزیر خارجہ واپس لوٹ آیا۔ یہ واقعہ مجھے خود رہبر کے انتہائی قریبی ایک ساتھی نے اپنی زبان سے سنایا ہے۔ میں نے خود سید حسن نصر اللہ سے نہیں سنا، لیکن انہوں نے مجھے سنایا، جو رہبر کے انتہائی قریبی ساتھی تھے، انہوں نے سید حسن نصر اللہ سے سنا اور مجھے سنایا۔ کہا کہ قطر کا وزیر خارجہ واپس نکلا، ادھر بیروت کے مضافات میں اسرائیلی بارڈرز پر صورتحال یہ تھی کہ حزب اللہ کے کوئی 60 جوان محاصرے میں آ گئے، اسرائیلی فوج، ان کے ٹینک، ان کے لشکر اور ان کے ہیلی کاپٹرز کے محاصرے میں آ گئے۔ رات کا وقت، صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ اب اگر ایک طرف جاتے تو مائن کے میدان تھے، مائن سے ٹکرا کر مرنے کا خطرہ تھا، شہادت کا خطرہ تھا۔ دوسری طرف اگر جاتے تو اسرائیلی ٹینکس تھے، انہوں نے رون ڈالنا تھا اور چھلنی کر دینا تھا، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ کہتے ہیں ایسی صورتحال میں جو اس 60 افراد کے لشکر کو کمانڈ کرنے والا کمانڈر تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، کوئی آواز نہیں نکالنی جب تک میری طرف سے حکم نہ ہو، نہ کسی نے ہلنا ہے نہ کسی نے بات کرنی ہے۔ اب
اب جب انسان کا نیچر یہ ہے کہ جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. ان جوانوں کی صورتحال یہ بنی کہ یہ سب کے سب زمین پر سجدہ ریز ہو گئے اور راز و ریاض میں مصروف ہو گئے. اچانک ان میں سے ایک جوان اٹھا, اس نے اپنے کلاشنکوف کا رخ آسمان کی طرف کیا اور ایک فائر کیا, ایک گولی چلائی, صرف ایک گولی. کلاشنکوف کی گولیوں سے ٹینکوں کا اور ہیلی کاپٹرز کا کچھ نہیں بگڑتا, یہ آپ کو بھی پتا ہے. لیکن جیسے ہی اس نے وہ ایک گولی چلائی, آسمان میں موجود اسرائیلی جدید ترین ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا. جیسے ہی یہ ہوا باقی تمام ہیلی کاپٹرز نے واپس اسرائیل کی راہ لی اور بھاگ گئے. جیسے ہی ہیلی کاپٹرز بھاگے, نیچے زمین پر موجود ٹینکوں نے بھی اپنا رخ بدلا اور فوری طور پر اسرائیل کی طرف واپس بھاگ گئے. جب جیسے ہی یہ بھاگے, یہ آنن فانن ہوا کچھ لمحوں میں. یہ جو 60 افراد کا کمانڈر تھا, اس نے آ کر اس جوان کو پکڑا, کہا کہ تم سے کس نے کہا, کیوں تم نے یہ کام کیا اور گولی چلائی؟ دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا کہ میں سید ہوں, اولاد زہرا میں سے ہوں, میں سجدہ ریز ہوا, بی بی سے توسل کیا اور عرض کیا بی بی اب ہماری نجات آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اس اسنا میں بی بی کی آواز میرے کانوں میں آئی کہ مطمئن رہو, جنگ ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنا کلاشنکوف اٹھاؤ اور آسمان کی طرف ایک فائر کرو. وہ جوان کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک سبز رنگ کا کپڑا یوں لہرایا, گویا مجھے اجازت مل گئی کہ تم فائر کرو. میں نے فائر کیا, اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کیا ہے؟ بی بی کا لطف, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رحمت کے عملی مظاہرے آج کے دور میں. اور اس واقعے کو ہلکے پھلکے انداز میں خود شہید قاسم سلیمانی نے بھی اپنے انٹرویو میں بیان کیا ہے, جو آپ کے یوٹیوب میں موجود ہے. پورا واقعہ نہیں ہے, تفصیل نہیں ہے, لیکن ہلکے پھلکے انداز میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے جبہۂ مقاومت, آج کے مقاومتی محاذ اور بلاک میں جو لوگ یمن میں لڑ رہے ہیں, جو لوگ بیروت میں لڑ رہے ہیں, جو لوگ فلسطین میں لڑ رہے ہیں, جو لوگ بغداد میں, کرکوک میں اور حلب میں, دمشق میں لڑ رہے ہیں, ان لڑائیوں میں اگر ایسے معنوی بیٹے فاطمہ الزہرا کے نہ ہوتے تو آج کا امریکہ اور آج کی تمام عالمی طاقتیں ان کو ایک ترنوالے کے طور پر نگل چکی ہوتی. کس چیز نے فتح دیا ہے؟ معنویت نے. کس چیز نے فتح دیا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل نے. کس چیز نے کامیابیاں دی ہیں؟ اللہ سے اپنا رابطہ جوڑنے کا نتیجہ ہے. اس لیے اگر ہم نے پاکستان میں بھی, اپنے ملک میں بھی کامیاب ہونا ہے تو ایک ہی رستہ ہے کہ اپنا رابطہ ائمہ اطہار سے اس طرح سے رکھنا کہ جس کے نتیجے میں ان کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں. دشمن اس وقت ہر لحاظ سے ہمیں نشانہ بنا رہا ہے. ہمیں شیعہ اور سنی میں تفصیل کرنے کے لیے فلمیں بناتا ہے. ہمیں شیعہ اور سنی کے درمیان آگ بھڑکانے کے لیے اہل البیت کی حمایت میں فلم بناتا ہے. بعض اوقات ہمارے کان کے کچے اور فکر کے لحاظ سے سطحی لوگ کہتے ہیں کیا ہوا, ایک اچھی فلم بنی ہے. ایک فقہی مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں. مسجد مقدس ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, جواب دیں. مسجد مقدس اور پاکیزہ جگہ ہے یا نہیں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے یا نہیں؟ مسجد اللہ سے لو لگانے کا مرکز ہے یا نہیں؟ مسجد کے بنانے کی بہت زیادہ تاکید اسلام میں ہے یا نہیں؟
مسجد کی ایک اینٹ لگانے سے آپ کو جنت کی ٹکٹ ملتی ہے، احادیث میں آپ کو بتایا جاتا ہے یا نہیں؟ بتایا جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن اگر ایک مشرک کی مسجد بنائے تو وہی شریعت اور وہی دین کہتا ہے کہ اس مشرک کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز تو نہیں پڑھ سکتے۔ مسجد تو مسجد ہے، سطحی فکر رکھنے والے لوگ فوراً کہیں گے مسجد تو مسجد ہے، کسی امریکن نے بنائی تو کیا ہوا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے مسجد کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دفاع کے لیے کوئی فلم اسرائیلی موساد، برطانوی MI6 اور ان کا وہ گماشتہ جو یاسر حبیب کہلاتا ہے وہ بنائیں گے تو وہ اگر قرآن سر پر اٹھا کر بھی آئے تو وہ اسلام کے بیٹوں کے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پیچھے جو ہدف ہے وہ فتنہ ہے، جو ہدف ہے چاہے کام جتنا ہی اچھا ہو۔ اس لیے جو آج چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو سمجھیں، آج کی دنیا کے چیلنجز۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے آج کل رات کا واقعہ، کل دن کا مچ میں جس طرح سے ہمارے جوانوں کو گردنیں کاٹ کر شہید کیا گیا، یہ جو گردنیں کاٹنے والے داعشی پیدا کیے جاتے ہیں یہ اسی طرح کے فتنوں کے نتیجے میں ایسے عناصر کی تربیت ہوتی ہے، ایسے عناصر۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ آگاہ اور بابصیرت شیعہ بننا ہی مقصود ہے اور ہدف ہے، ورنہ اگر شیعہ ہو بابصیرت نہ ہو تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے ہی وقت کی حجت اور امام ہستی کے خلاف تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے میں خدا کے لیے علی سے لڑوں گا۔ یاد رکھیے جو خوارج تھے وہ خوارج کون تھے؟ خدا پرست تھے۔ خوارج کون تھے؟ خدا کے عاشق۔ خوارج کون تھے؟ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے۔ خوارج کون تھے؟ جن کی پیشانیاں اور جن کے گھٹنوں کی کھالیں کثرت سجود سے سخت ہو چکی تھی اور تلواروں سے وہ کھانے کاٹا کرتے تھے۔ لیکن جب بصیرت نہ ہو، جب دشمن شناسی نہ ہو، جب حق کی شناخت نہ ہو، چھلکے سے چمٹ جاتے ہیں اور مغز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے تشیع اس مغز سے چمٹنے کا نام ہے، چھلکا اتارنے کا نام ہے، اور اگر تشیع میں وہ مغز نہ ہو تو پھر وہ تشیع نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ اس لیے اس روح کو پہچانیے۔ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے بصیرت پیدا کریں اپنے اندر، بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ اس مغز کو پہچانے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج امیر المومنین ہوتے تو امیر المومنین کیا کام کرتے؟ آج اگر امام حسین ہوتے تو امام حسین ہمارے سامنے کیا کرتے؟ جو کام وہ کرتے وہی آج آپ کریں گے تو علوی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، معیار یہ ہے۔ اس لیے آج اگر امیر المومنین نہیں ہے آنکھوں کے سامنے، امام حسین آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، تو ان کا بیٹا علی موجود ہے، ان کا بیٹا موجود ہے، ان کی سیرت کو زندہ کرنے والے علماء اور مجاہدین موجود ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو دنیا سے اٹھ گئے اور پردہ ہٹا تو ہمیں پتہ چلا کتنے عظیم تھے، کچھ اب بھی موجود ہیں، کچھ کو ہم جانتے ہیں کچھ کو نہیں جانتے۔ جن کو ہم جانتے ہیں ان کی معرفت کے ساتھ اگر ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے تو یقین جانیے ہم علی تک پہنچیں گے کہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس معرفت کا رستہ چھوڑ دیا اور چھلکے سے چمٹ گئے تو پھر نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم سیدھے جہنم جائیں گے۔ قرآن کریم پڑھنے سے زیادہ عبادت تو کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس سے بڑھ کر عبادت تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم فرماتے ہیں رب تالِ القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے قاری ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب معرفت نہ ہو
کے مقاصد کو نہ سمجھا جائے، قرآن کے دیے ہوئے دستور العمل سے انحراف کرتے ہوئے قرآن کی میٹھی اور شیرین لہن میں تلاوت کی جائے، تو وہی قرآن اس قاری قرآن پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ یہی کیفیت حب اہل البیت کی ہے۔ حب اہل البیت معرفت کا نام ہے، مودت اہل البیت معرفت اہل البیت کا نام ہے۔ معرفت اہل البیت یہ ہے کہ اہداف علی و آل علی کو پہچانے، خلقت کے مقاصد کو پہچانے، علی و آل علی کے دیے ہوئے نظریے کو پہچانے اور اس نظریے کی آفاقیت کو پہچانے۔ آج علی کے مکتب کے غلبے کا زمانہ ہے، یاد رکھیے، علی کے مکتب کے غلبے کا زمانہ اس وقت پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا تشیع جب کہا جاتا تھا، تشیع کا مطلب تھا صرف سینہ مارنا، عزاداری کرنا اور گھروں میں جا کے آرام کرنا۔ ظاہر ہے تشیع کا یہ بھی ایک مظہر ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن تشیع یہ نہیں ہے۔ تشیع کربلائے سجانا ہے، اور ائمہ نے تشیع کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ زمین کو اللہ کے دشمنوں سے پاک کیا جائے، زمین پر اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے جد و جہد کی جائے، زمین پر ظلم کو روک دیا جائے، زمین پر ہونے والے مظالم کے قلع کما کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو کر میدان میں اترا جائے۔ یہ مکتب تشیع ہے۔ اسی لیے علی نے سقیفہ میں اختلاف کیا، اور وہی اختلاف باعث بنا کہ آج ہم منتظر ہیں علی کے اس 11ویں بیٹے کے، جس نے اٹھ کر علی کے انہی مقاصد کو عملی جامہ پہنانا ہے اور پوری دنیا پر اللہ کے نظام کو حاکم کرنا ہے۔ تو اس نظام کی طرف ہم جا رہے ہیں اور دنیا اسی طرف سفر کر رہی ہے۔ 50 سال پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اسلامی تحریکیں تھیں لیکن اس میں علی کی روح موجود نہیں تھی۔ فلسطین کی تحریک 70 سالوں سے ہے، یہاں پر جماعت اسلامی کی تحریک 70 سالوں سے ہے، جمعیت علماء اسلام کی تحریک تقسیم ہند و پاک سے پہلے سے ہے، نفاذ اسلام کی تحریک۔ لیکن جب علی کی تعلیمات کی روح اس تحریک میں نہ ہو تو وہ صرف تحریک ہی رہتی ہے۔ جب یہ روح پیدا ہو جائے تو نتیجتاً آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کی جتنی بڑی سے بڑی طاقتیں ہیں وہ ایک طرف ہیں اور علی کے بیٹوں کی طاقت ایک طرف ہے۔ یعنی اگر آج حق اور باطل کے معرفتے کی بات کی جائے، طاغوت اور رحمان کی جنگ کی بات کی جائے، استعمار اور مظلوم کی جنگ اور مبارزے کی بات کی جائے، تو یہ ساری کی ساری تحریکیں کہیں بھی میٹر نہیں کرتی۔ اگر کہیں پر کوئی چہرہ نظر آتا ہے تو وہ یا علی خامنائی کا نظر آتا ہے، یا حسن نصر اللہ کا نظر آتا ہے، یا قاسم سلیمانی کا نظر آتا ہے۔ وہ چہرے ہیں جو اس وقت علوی روح کے ساتھ اپنے زمانے کے فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حلب کے میدان سے لے کر کابل کے میدان تک میدانوں میں کھڑے ہیں، سر کٹا رہے ہیں، لیکن استعمار کو شکست ہر روز دے رہے ہیں۔ اس لیے غور کیجیے گا، تشیع اس عالمگیر تحریک کا نام ہے۔ اس عالمگیر تحریک کو پہچانیے کہ تشیع یہ ہے، تشیع چند رکعت نمازیں پڑھنا نہیں ہے، وہ نماز اس روح تک پہنچنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مجلس میں آمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھیے کہ اس روح تک پہنچنے کا دروازہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دہلیز ہے۔ فاطمہ الزہرا کا
کی دہلیز ہے. اگر آپ کی پیشانی جا کر وہاں پر جھک جائے تو سمجھیے کہ دروازے کھل گئے. لیکن معرفت کے ساتھ، صرف عقیدت نہیں، اندھی عقیدت نہیں، عقیدت جس میں معنویت بھی ہے، جس میں معرفت بھی ہے. معرفت کے ساتھ، بغیر معرفت کے آگہی کے ساتھ، بغیر آگہی کے شناخت کے ساتھ، بغیر شناخت کے نہیں. ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کے دشمنوں کو بھی مانے اور فاطمہ کو بھی مانے، یہ نہیں ہو سکتا. علی کے دشمنوں کو بھی مانے اور علی کو بھی مانے، یہ نہیں ہو سکتا. علی کا دشمن صرف امیر شام نہیں ہے، علی کا دشمن جھوٹ علی کا دشمن ہے، ظلم اور ظالم علی کا دشمن ہے، کرپٹ انسان علی کا دشمن ہے، شرابی علی کا دشمن ہے، زانی علی کا دشمن ہے، بد اخلاق علی کا مخالف ہے، علی سے معاند ہے، علی کی راہ کا راہی نہیں ہے، بے نماز علی کی راہ کا راہی نہیں ہے، جھوٹا علی کی راہ کا راہی نہیں ہے. صرف یزید کو کیوں دیکھتے ہیں؟ ہمارے اندر کتنے بڑے بڑے یزید پل رہے ہیں. اس لیے اپنے اندر کی باطل طاقتوں سے لڑ کر پہلے اس کو مسخر کرے، علی کا دروازہ کھل جائے گا. لیکن اس کے لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے توسل ضروری ہے، امام عصر سے توسل ضروری ہے. توسل یعنی اپنا رابطہ، اپنا تعلق قائم رکھنا، اپنے دل کی تاروں کو وہاں سے جوڑنا. آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، موبائل ہے نا. موبائل کی بیٹری اگر آپ نکال لیں تو اس کے بعد چاہے آپ صبح سے شام تک لگے رہیں، آپ فون کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹری ہی وہ چیز ہے جو اس موبائل کو زندگی عطا کرتی ہے. اگر اس کے سگنل بند ہو جائیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں نہیں. موبائل تو ہے لیکن سگنل نہیں ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اہل البیت اور خصوصاً امام عصر سے رابطے کے لیے اپنے اندر بیٹری اور اپنے مغزو کے سگنلز کو ان سے جوڑنا ضروری ہے. یہ کام کریں گے تو آپ کا اتصال ہوگا. یہ اتصال آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ شب و روز ورد زباں اور ورد قلب ان ہستیوں کی یاد، ان کا ذکر، ان کے نام، ان کا عمل اور ان کی تعلیمات، شب و روز، جس کا نتیجہ آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھیں گے. عملی زندگی میں دیکھیں گے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، دونوں دنیاوں میں ہماری ہادی بھی ہے اور منجی بھی ہے. نجات دینے والی، ہدایت دینے والی، نجات کے رستے پر گامزن کرنے والی. اس لیے معنوی مشکلات زیادہ بیان کریں مادی کی نسبت. معنوی مشکلات، پہلے معنوی مشکلات کا ادراک تو ہو کہ مجھے یہ معنوی بیماری ہے. اگر انسان کو کھانسی ہو اور صبح سے شام تک وہ کھانستا رہے تو تکلیف میں رہتا ہے، لیکن اس کھانسی کا تعلق اس کے بدن سے ہوتا ہے. لیکن اگر وہ صبح سے شام تک جھوٹ بولتا رہے تو اس کی روح کی یہ بیماری ہے. اس بیماری سے نجات تب ہو سکتی ہے جب اس بیمار کو تکلیف ہو کہ مجھے یہ بیماری ہے. تو اس بیماری کی تکلیف کے ادراک کے لیے شعور چاہیے کہ ہاں مجھ میں یہ بیماری ہے. اب اگر اس روح کی بیماری کا علاج کرنا ہے تو پھر ڈاکٹر کی طرف جائیں گے. بدن کی کھانسی کے دور کرنے کے لیے کسی کلینک میں جائیں گے. لیکن جب روح کی اس بیماری کو دور کرنا ہو تو علی و فاطمہ کے دروازے پر جائیں گے. وہاں پر جا کر توسل کریں گے کہ ہمیں اس اندر کی بیماری سے نجات ملے، اور ان کی طرف سے نجات ملتی ہے. ان کی طرف سے نجات ملتی ہے. حضرت عباس علمدار سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عجیب محبت ہے. عجیب محبت. میرے پاس روایات میں یہ دیکھا اور واقعی مجھے بڑی عجیب سی کیفیت میرے اندر پیدا ہوئی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کتنی عظمتوں کی حامل ہے، کتنی عظمتوں کی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ماننے والوں، اپنے حسین پر گریہ کرنے والوں اور اہل
البیت سے مودت رکھنے والوں سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے دل میں مودت ہے تو وہ دروازے فوراً کھلتے ہیں، کوشش کریں کہ اس دروازے تک پہنچیں۔ صادق آل محمد علیہ السلام کی ایک روایت ہے، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، فرمایا کہ جب عالم محشر ہوگا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جب کہا جائے گا کہ اپنے گناہگار امتیوں میں سے چنیں اور ان کو جنت میں داخل کریں، تو وہاں پر صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ بی بی تشریف لائیں گی، اس محشر کے جمع غفیر میں سے اس طرح سے ایک ایک اہل مودت اور اہل محبت اور اہل ولایت کو چن چن کر نکالے گی، جس طرح سے پرندہ دانے کے ڈھیر میں سے صحیح اور اچھے دانے کا انتخاب کر کے چگ لیتا ہے اور ان کو جنت میں داخل کرے۔ ایک اور روایت ہے، وہ روایت بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے، روح کو مسرور کرنے والی اور بے اختیار انسان کو رلا دینے والی روایت ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں کہ جب محشر برپا ہوگا، اہل محشر میں سے بہت ساروں کی شفاعتیں ہوں گی، جو لوگ باقی بچیں گے اور ان کی شفاعت نہیں ہوگی، ان میں مسلمان بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، غیر مومن بھی ہوں گے، فاسق اور فاسق بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے۔ ایسے میں نبی کریم پکاریں گے، بیٹی فاطمہ تم کہاں ہو، آؤ اور ان اہل محشر کی شفاعت کرو۔ جیسے ہی نبی کریم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلے گا، فرشتے آواز دیں گے کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ آ رہی ہے۔ ایسے میں اہل محشر نگاہیں جھکا لیں گے، جب ان کی نگاہیں جھک جائیں گی تو فرشتہ آواز دے رہا ہوگا فاطمہ آ رہی ہے، اور وہ اس شان سے تشریف لائے گی کہ 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں آسمان سے عرصے محشر پر اترے گی۔ 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور پوچھیں گے، بیٹی فاطمہ تم آ گئی، بتاؤ ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں کیا فرمائیں گی؟ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا اپنی عبایا اور چادر کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے گی تو اہل محشر تجسس سے دیکھے گا کہ بارگاہ حضرت زہرا کس طرح سے شفاعت کر رہی ہے، تو کیا دیکھے گا؟ سب کی نگاہیں پڑیں گی بی بی کے دونوں ہاتھوں کی طرف، ان ہاتھوں میں 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہوں گے، 2 کٹے ہوئے بازو۔ نبی کریم پوچھیں گے، بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں کیا فرمائیں گی؟ فرمائیں گی، بابا میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں تاکہ ان کے ذریعے سے اس امت کی شفاعت ہو سکے۔ دیکھ رہے ہیں حضرت عباس کی کیا قدر و قیمت ہے جناب فاطمہ کی بارگاہ میں، کیا قدر و قیمت ہے۔ اس لیے کہ بی دو عالم نے اتنے ظلم سہے، اتنی مشکلات سہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی کی رضا کے بغیر کسی کو جنت جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ بی بی کی اجازت شرط اول ہے، شرط اول ہے۔ میں 2 جملے، زیادہ آپ کا ٹائم نہیں ہوگا، 2 جملے خود بی بی کے حوالے سے آپ سے عرض کروں۔ ایک روایت کا تذکرہ طبری نے اپنی تاریخ میں کیا ہے، تاریخ طبری خود جریر طبری اہل سنت مورخین میں سے ہے۔ وہ ایک خط کا تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ امیر شام کے نام ایک خط لکھا مدینہ سے، خلیفہ نے اپنے دور میں لکھا اور کہا کہ اے فلان ابن فلان، تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے مدینہ کے حالات کو نبی کے بعد کیسے کنٹرول کیا۔ خط لکھتا ہے اور خط میں وہ تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے مدینہ کے حالات کو کیسے کنٹرول کیا
جب نبی کی بیٹی کے گھر خلافت کے حوالے سے منصوبہ بندی ہو رہی تھی بغاوت کی، اس کے بغیر، اور اس اثنا میں جب میں اپنے غلاموں کو لے کر فاطمہ کے دروازے پر پہنچا تو میں نے کہا کہ یا ان باغیوں کو باہر نکالو یا پھر میں اس گھر کو گھر کے مکینوں سمیت جلا ڈالوں گا۔ تاریخ کہتی ہے، جریر طبری لکھتا ہے کہ یہ وہی دروازہ ہے جہاں پر جبرائیل اجازت لے کر آتے ہوئے، یہ وہی دروازہ ہے نا جہاں پر نبی خاتم دن میں 5 مرتبہ اونچی آواز سے پکار کر کہتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ وہی دروازہ ہے نا جہاں پر وحی اترتی تھی۔ آج اس دروازے پر آگ لے کر آیا جا رہا تھا، اور جب کہتا ہے کہ دروازہ نہیں کھلا اور میں نے اپنے غلام سے دروازے کو توڑنے کا کہا تو اس نے لکڑیاں جلائی اور دروازہ جلا، اور دروازے کو جب لات مار کر گرایا گیا تو اس وقت میرے کانوں میں نبی کی بیٹی کی آواز آئی، واہ ابتا، اے بابا میرا محسن شہید ہو گیا، بابا میرا محسن شہید ہو گیا۔ کہتا ہے کہ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا، دروازہ فاطمہ کے اوپر گرا ہوا ہے اور دروازے کی کیلوں نے فاطمہ کو زخمی کیا ہوا ہے۔ کہ کیسے کیسے مظالم ہیں، ان مظالم کو سامنے رکھ کر بی بی نے فرمایا تھا کہ اگر مجھ پر جو مظالم توڑے گئے، اگر دن کی روشنیوں پر توڑے جاتے تو دن کی روشنیاں تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتی۔ مظلومیت کی اس سے بڑی کوئی انتہا ہو سکتی ہے کہ نبی کی بیٹی کو اپنے ہی گھر میں رونے کی اجازت بھی نہیں تھی، رونے کی اجازت تھی۔ جب اہل مدینہ آئے علی کی بارگاہ میں، کہا کہ یا علی اپنی زوجہ سے کہیے یا یہ دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، یہ دن میں بھی روتی ہیں رات میں بھی روتی ہیں اور ہمارا آرام ختم ہو گیا ہے۔ علی کو اپنی اس زوجہ کے لیے بیت الاحزان بنانا پڑ گیا، رونے کی جگہ مدینے سے باہر بقی کے آخری حصے میں، تاکہ فاطمہ دن میں جا کر اس تنہائی میں وہاں پر بیٹھ کر رویا کرے۔ ظلم کی یہ انتہا، ظلم کی یہ انتہا۔ جب شہادت کا موقع قریب آیا نا، بڑا عجیب ہے۔ اسماء یہ روایت نقل کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں فاطمہ کے گھر تھی، یہ جو چاروں بچے ہیں، امام حسن، امام حسین، زینب و کلثوم، آج ایک لمبے عرصے کے بعد فاطمہ نے ان بچوں کو قریب بلایا، ان بچوں سے کہا کہ آج میں نے تمہیں نہلانا دھلانا ہے، غسل دیا، سب کو نئے کپڑے پہنائے، سب کے سروں پر کنگھیاں کی، انہیں تر و تازہ کرنے کے بعد فرماتی ہے کہ مجھ سے کہا کہ اسماء آج لگتا ہے کہ میری زندگی کا آخری دن ہے، میری زندگی کا آخری دن ہے، اس لیے میں کمرے میں جاؤں گی، کچھ دیر بعد تم دستک دینا، اگر تمہیں جواب ملے تو ٹھیک، ورنہ سمجھ لینا کہ میں بابا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ اسماء کہتی ہے کہ میں بڑی مضطرب ہوئی، پریشان ہوئی، کچھ دیر گزری، جب میرے دروازے پر دستک دی تو جواب نہیں آیا، جب جواب نہیں آیا تو میں بھاگم بھاگ گئی، یا غلام کو بھیجا، کہاں؟ علی کے پاس۔ علی کہاں ہے؟ مسجد میں۔ کون علی؟ شیر خدا۔ کون علی؟ فاتح خیبر، فاتح خندق، وہ علی جس کی بہادری کی مثال کائنات میں نہیں ہے، لیکن جب شہادت فاطمہ کی خبر علی تک پہنچی تو عالم گواہ ہے، ایک ایسا موقع آیا کہ علی کی زبان مبارک سے ایک چیخ نکلی، علی زمین پر گرے اور ہوش سے چلے گئے۔ جب علی کو گھر واپس لایا گیا تو علی نے کیا منظر دیکھا؟ ایک عجیب منظر ہے، یہ بچے سارے کے سارے حضرت زہرا کے بدن اطہر سے جڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ رونے والا بچہ امام حسن ہے۔ اسماء کہتی ہے کہ میں امام حسن کے پاس گئی، جا کر امام حسن کو میں نے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے دیکھا ایک عجیب منظر ہے، حسن نے بھی اور حسین نے بھی اپنی والدہ فاطمہ الزہرا کے دونوں پاؤں کے تلوے پکڑے ہیں اور اپنے رخساروں سے مل مل کر رو رہے ہیں۔
یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے حسن سے کہا کہ بیٹا حسن تم بڑے ہو، تم اتنا نہ رونا، تمہیں دیکھ کر باقی بچے اور زیادہ روتے ہیں۔ تو حسن نے کیا جواب دیا؟ حسن نے ایک عجیب جواب دیا، کہا اماں میں نے جو دیکھا ہے ان بچوں نے وہ نہیں دیکھا۔ جو میں نے دیکھا وہ ان بچوں نے نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ جب میری والدہ مسجد سے دربار خلافت سے پروانہ فدق لے کر کوچے بنی ہاشم تک پہنچی تو وہ شقی ابن شقی سامنے آیا، ہاتھ میں پروانہ دیکھا، چھیننے کی کوشش کی۔ جب میری والدہ نے دینے سے انکار کر دیا تو اس نے اس طرح سے ہاتھ اٹھایا کہ اس کے بھاری بھرکم ہاتھوں کا نشان میری والدہ کے جسم پر پڑ گئے۔ اسما کہتی ہے کہ بچے نے مجھے کہا کہ حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ میری والدہ اس کے بعد جب زمین پر گری تو زمین سے اٹھ نہ سکی، جب اٹھنا چاہا تو دیوار کوچہ کا سہارا لیا اور قبر نبی کی طرف رخ کر کے فرمانے لگی بابا ابھی آپ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم ونعوذ باسمك العظيم الأعظم العاظم الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ بارگاہ ہماری اس قلیل عزاداری کو اور ذکر کی محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بارگاہ بی بی کی یاد، بی بی کے ذکر اور بی بی کی محفل اور مجلس میں ہماری اس آمد کو، ہم سب کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بارگاہ اس شفیع محشر کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بالا قبر کی تاریکیوں میں علی و اولاد علی کو ہمارا سہارا قرار دے۔ بالا موت کے ان سخت لمحات میں علی کی زیارت اور علی کے دیدار سے ہماری موت کے مراحل کو آسان فرما۔ بالا عالم برزخ کی ہماری زندگی کو آسان فرما۔ جو ہمارے مرحومین دنیا سے گزر چکے ہمارے شہداء ہیں، ہمارے مرحومین ہیں، ان سب کی برزخ کی زندگی کو آسان اور نورانی فرما۔ بالا مجاہدین اسلام کو چاہے کہیں پر بھی ہو فتح و نصرت عطا فرما۔ تیرے دین کے محافظوں کو تیرے دین کے مخالفوں پر غلبہ عطا فرما۔ بالا یہ جو تشیعوں کی، علویوں کی، اہل البیت کی تحریک امام خمینی نے اٹھائی ہے، اسلام کا پرچم امام خمینی نے اٹھایا ہے، اس پرچم کو ہمیشہ سرفراز و سربلند فرما۔ بالا رہبر عالم اسلام حضرت آیت اللہ عثمان امام خامنہئی کو طول عمر بابرکت اور صحت کاملہ عطا فرما۔ بالا ان کا سایہ امت اسلامی پر قائم و دائم فرما۔ اس عظیم انقلاب کا پرچم امام حسن کے ہاتھوں تک، انہی کے ہاتھوں پہنچانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ بالا امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمیں ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں معرفت دین، معرفت امام اور معرفت دشمن عطا فرما۔ بالا ہمیں استقامت کی توفیق سے نوازے۔ بالا دشمنوں کے مقابلے میں پوری استقامت دکھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، کشمیر کے مظلوم اور نہتے عوام کو ظالموں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ یمنیوں کو، عراقیوں کو، سوریوں کو، لبنانیوں کو، فلسطینیوں کو، نائجیرینز کو،
اسی طرح سے باقی دنیا کے جتنے بھی مظلوم ہیں ان سب کو ظالموں پر فتح و نصرت عطا فرما. ہمیں بھی اپنے ملک میں عادلانہ نظام کے جدوجہد کی توفیق عطا فرما. جو لوگ مجلس میں شامل ہیں ان سب کی حوائج شرعیہ کو قبول فرما. ان سب کو تمام آفات اور بلیات سے سرخ رو ہو کر نکلنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما. جن کے گھر بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما. ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو امام حسین کے ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور فرما. تمام ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو لوگ اس وقت ظلم کی وجہ سے اسیر ہیں، جو لوگ اس وقت مسنگ ہیں، جو ہمارے جوان بے گناہ ہیں، ان کا گناہ استعمال ستیزی ہے، ان کا گناہ ظلم کا مقابلہ ہے، ان کا گناہ داعشیوں سے نفرت ہے، ان کا گناہ امریکی استبداد اور عالمی طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے. ان ہمارے مسنگ پرسنز کی حمایت کرنا. بالا ان سب کو ظالموں کے چنگل سے نجات عطا فرما. بالا ان کو صحت کاملہ اور استقامت کی دولت سے مالا مال فرما. بالا جو ہمارے عزیز شہید ہو چکے ہیں ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. بالا جن عزیزوں کے کیسز چل رہے ہیں، جیلوں میں ہیں، ان کو بیمار کربلا کے واسطے سے اور اسرائے کربلا کے طفیل ان سب کو جلد از جلد آزادیاں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سب مل کر 3 دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے.